السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ذکر ہوگا افغانستان کی صورتحال کا اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جن خدشات اور وسوسوں کا اظہار کیا جا رہا تھا، عالمی برادری کے رویے سے لگ رہا ہے کہ چیزیں اسی طرف ہی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے کہیں نہ کہیں کچھ مثبت ضرور اعلانات ہوتے ہیں کہ طالبان کی موجودہ رجیم کو مدد اس کی جائے تاکہ وہاں پہ انسانی کوئی بحران پیدا نہ ہو اور وہاں پہ مسائل اور زیادہ گھمبیر نہ ہوں، لیکن ابھی تک دنیا میں کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ تسلیم نہیں کیا۔ اور اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں مذاکرات کا ایک دور ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے اگرچہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے، ظاہری طور پہ تو ایک پازیٹیو نوٹ پہ ختم ہوئے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو نہیں ملی جس سے اس بات کی امید کی جا سکے کہ افغانستان میں اب مسائل حل ہونے کو جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ناظرین وہاں پہ داعش کی موجودگی اور داعش کی موجودگی کا پہ اظہار بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا ایک حملہ کیا گیا جس میں 30 لوگ مارے گئے، بلکہ اس سے زیادہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ تو داعش خود طالبان حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور جب تک عالمی برادری کی سپورٹ نہیں آئے گی تو یہ ایک نئی حکومت جن کو حکومت کرنے کا تجربہ نہیں ہے اور ساتھ میں پورے ملک کے اندر وہ سسٹم ان پلیس نہیں ہے کہ جو قیام امن کو اور دیگر چیزوں کو یقینی بنائے، تو کیسے یہ آگے معاملہ بڑھ پائے گا۔ اور آج کی نشست میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے طالبان سے وہ کس حد تک جائز مطالبات ہیں، اور پھر طالبان کے پاس کتنا کوشن ہے گویا کہ ان مطالبات کو تسلیم کر کے اپنے لیے دنیا بھر میں لیجیٹمیسی بھی لے کے آئیں، اور ساتھ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ایک عالمی امداد ہے اس کو بھی یقینی بنائیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ٹیلی فیم میں جوائن کیے امتیاز گل صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ افغان امور پہ۔ ان کے ساتھ ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق سیکرٹری دفاع رہے ہیں آپ، بہت شکریہ آپ کو۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے طاہر خان صاحب، آپ بھی سینئر صحافی ہیں اور افغان امور پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، انفیکٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انفیکٹ ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ چیزیں کوئی بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی، اور عالمی برادری کا بھی جو رویہ ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ شاید طالبان دنیا کو سن نہیں رہے، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت آگے بڑھے ویسے نہیں بڑھ پا رہی۔ تو پھر سر لگتا نہیں ہے کہ مسائل اور زیادہ گھمبیر اور گہرے ہوں گے، اور طالبان کے لیے ملک کے اندر اپنے اقتدار کو قائم رکھنا چاہے پھر مسائل کو حل کرنا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ پچھلے 20 سال کے حالات پہلے دیکھیں کہ یہاں پر کیا گیا ہے افغانستان کے ساتھ، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس صورت کے ساتھ افغان طالبان نے آزادی حاصل کی ہے شاید اسی صورت کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ اور کام تھا، یہ اور کام ہے، اس میں ان کے جو ہیں چیلنجز ہیں۔ دنیا جو کچھ باتیں کہہ رہی ہے وہ بالکل جائز ہیں۔ فار ایگزامپل جب دنیا کہتی ہے کہ جی آپ کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے دہشت گردی کے لیے کسی کی بھی خلاف، تو بالکل صحیح یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کو وقت چاہیے۔ یہ کوئی بھی ملک اگر یہ دعویٰ کر دے نا کہ جی 2 مہینے کے اندر اندر میں اپنے ملک کو صاف کر دوں گا، پاکستان جو کہ اتنا اسٹیبلشڈ ملک ہے، کتنے سالوں سے لڑ رہا ہے ان سب لوگوں کے خلاف جو کہ یہاں پر جنہوں نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو کیا طالبان کو اب 6 مہینے دینے کو بھی تیار نہیں ہے، 1 سال دینے کو بھی تیار نہیں ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات، انڈا پہلے پیدا ہوگا یا مرغی؟ یعنی کہ آپ پہلے ان کی مدد کریں گے یا پہلے وہ یہ آپ کا کام پورا کر کے دیں گے؟ دوسری بات یہ بھی جائز ہے کہ جی آپ بچیوں کی تعلیم میں کوئی رکھنا نہ ڈالیں، اس میں چھوٹی بچیوں کی تعلیم کے لیے جا رہی ہیں، بڑی بچیوں کے لیے میرے خیال میں چونکہ کو ایجوکیشن میں بلیو نہیں کرتے اس لیے کوئی انتظامات وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں کتنی دیر تک سکول بند رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، کسی نے کوئی بہت بڑا یہاں پر آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، دو مہینے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے کالج نہیں کھولے، آپ نے یونیورسٹیاں نہیں کھولی، اور ان کو ٹائم تو دیں۔ اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے یا کوئی بھی مجھے یہ بتائے کہ جن لوگوں کو افغان طالبان نے گھر کا راستہ دکھایا ہے اور یہاں سے نکال باہر کیا ہے، ان کی کیا اخلاقی بنتی ہے یہ بات کہ جی وہ ڈیمانڈ کریں جی آپ یہ کریں یا وہ کریں؟
ارے بھائی گھر میں بیٹھو آرام سے. تم یہاں جب یہاں پر موجود تھے تم کون سا یہاں پر عمل لے کر آئے تھے, کون سا خون خرابہ دور آپ نے کیا تھا. پھر یہ کہ جو خدشات اور تھے دنیا کو, مثال کے طور پہ کہ یہ لوگوں کو چوکوں پر لٹکائیں گے, وہ انہوں نے بند کر دیا. لوگوں کا خیال تھا کہ آدھا افغانستان امڑ کر دنیا میں جا کے پناہ گزین بن جائے گا, وہ نہیں ہوا. وہ اچھا پھر داعش کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہے, جو آئی ایس آئی کے ساتھ لڑائی ہے, یہ داعش اور آئی ایس آئی کے چھوڑ کر گئے ہیں بھائی, امریکی چھوڑ کر گئے ہیں, انڈینز چھوڑ کر گئے ہیں, ان کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو انہی سے اگر آپ امید رکھیں کہ وہ ان کی مدد کریں ان کو اوور کم کرنے میں, تو بات یہ میرے بھائی سیدھی سی بات ہے. 3 حصے ہیں دنیا کے اس وقت افغان سلسلے میں. ایک حصہ وہ جنہوں نے کبھی ان کو میں چاہوں گا سر امتیاز گل صاحب کو بھی تھوڑا سا شریک گفتگو کریں. امتیاز صاحب, اور کیا لگتا ہے جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا بڑی اوور ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے, طالبان کو کچھ وقت دینا چاہیے, ان کے رویے میں تو بڑا واضح فرق ہے, بٹ جو دنیا ہے وہ تھوڑا سا کچھ عجلت میں ہے, بڑی تیزی میں ہے, اور جو ڈیمانڈ لسٹ ہے وہ اتنی کوئی لاجیکل نہیں ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی طالبان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے اور اس دوران ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ جو دنیا چاہ رہی ہے پھر وہ بھی کر پائیں؟ وہ پھر 38 قوموں کے ایک اتحاد نے افغانستان کو 20 سال کا عرصہ دیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو فوج ریس کی گئی تھی اتنے عرصے میں, وہ بالکل کارڈ کے تاش کے پتوں کی طرح وہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہ جو لوگ آئے ہیں 20 سال سے 25 سال سے پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں, ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو اور وقت دینا پڑے گا. ان کو خود بھی اس عمر کا بار بار احساس ہو رہا ہے کہ اپنے 20-25 سالہ پرانی سوچ کے ساتھ وہ افغانستان کو بین الاقوامی تنہائی سے قطعا نہیں نکال سکیں گے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ دنیا اب ان کو اشارے بھی دے رہی ہے, جیسے یورپین یونین نے ان کے لیے فوری طور پہ 1 ارب یورو کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ابھی تک ان کو یعنی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ان کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس انداز میں باقی دنیا چل رہی ہے آپ بھی اگر اس انداز میں چلیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تسلیم بھی کر لیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امریکہ سے بہت پہلے کچھ اور ممالک ہو سکتا ہے طالبان کو تسلیم بھی کر لیں. اور میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ امریکہ یا برطانیہ یا دوسرے یورپی ممالک ان کو یہ میسج دے رہے ہیں, بلکہ خود پاکستان کی طرف سے, بلکہ کل ترکی کی طرف سے بھی یہ ان کو پیغام گیا ہے کہ آپ کو باقی دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہوگا. ان بنیادی کچھ حقوق ہیں, چاہے وہ خواتین کے ہیں مردوں کے ہیں, ان پہ آزادی آپ کو دینی ہوگی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو اور وقت دینا چاہیے. جو قطر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑے رہنما, وہ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. ان سے امریکی بھی مل رہے ہیں, برطانوی, جرمن سب آ کے مل رہے ہیں. اور اب بلکہ 2 دن کے بعد تو ماسکو میں بھی ایک اور دوبارہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنی مار دھاڑ ہوئی ہے اس کے بعد, لیکن ابھی 15 اگست بمشکل 2 مہینے ہوئے. اب ان سے کوئی یہ توقع کرنا شروع کر دے کہ وہ بالکل ایک نارمل جمہوری حکومت کے طرز پہ ایکٹ کرنا شروع کر دیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے یورپ میں انتخابات کے نتیجے میں جب اسپلٹ مینڈیٹ آتا ہے تو 6 مہینے 10 مہینے لگ جاتے ہیں حکومتیں بنانے میں. اس دوران تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. صحیح. لیکن طاہر صاحب میں تھوڑا سا بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو جنرل صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف لڑے ہیں طالبان, اب ان کو اگر ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ لسٹ ہے تو بہتر ہے کہ وہ جائیں, گھر بیٹھیں, وہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان تو ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ امریکن کے ساتھ ہوئے ہیں, اور دیکھا جائے تو امریکہ کے خلاف ہی طالبان لڑتے رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ جنرل صاحب کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں ہو سکتی, یا ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ لسٹ نہیں آ سکتی, یا انہیں بھی سننا پڑے گا کیونکہ ظاہری بات ہے بڑا ملک ہے اور امریکہ بہرحال آپ اس کو نگیٹ تو نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا. 2 ہفتے پہلے جب پاکستان کے اور چین اور روس کے نمائندہ خصوصی جب گئے تھے کابل طالبان سے ملنے کے لیے, تو پاکستانی
جو محمد صادق صاحب تھے انہوں نے روس اور چین کو وقت دیا تھا کہ آپ طالبان سے ذرا زیادہ بات کریں. یہ میں اس معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ہمارے پاکستانی وہاں موجود تھے. تو روس اور چین کے نمائندوں نے ان کو ایک ایڈوائس کیا تھا کہ آپ ویسٹ سے مغرب سے ٹکر نہ لیں اور امریکہ اور مغرب سے اچھے تعلقات رکھیں. اس لیے تو جب قطر میں ملاقات ہوئی تو امریکہ نے جب امداد کا اعلان کیا تو طالبان کا آپ ریئیکشن دیکھیں نا کہ بڑا مثبت تھا, بڑا ویلکمنگ تھا, کیونکہ طالبان کو بھی یہ معلوم ہے کہ دنیا کے بغیر پھر آپ نہیں جا سکتے. کچھ چیزیں ممکن ہے, ظاہر بات ہے ممکن نہیں ہے ان کے لیے ماننا, لیکن افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ تو انحصار اس کا باہر کی امداد پہ ہے. 2014 کی جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے تو 10 سال کے لیے امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے دیں گے, $3 ارب ہر سال دینا تھا. تو یہ پیسہ باہر سے نہیں آئے گا. ابھی آپ کے ساتھ کوئی اس وقت ٹریڈ بھی صرف پاکستان ان کے ساتھ کر رہا ہے. تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو حق ہے کہ جو نظام وہ اپنے لیے قائم کریں, لیکن جس ماسکو میں آپ بات کر رہے ہیں اسی ماسکو کی جب یہ 2 میٹنگ ہو رہی ہے, ایک ٹرائیکا پلس کی 19 اکتوبر کو, ایک پھر ماسکو فارمیٹ کی. تو ٹرائیکا پلس کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس سال مارچ میں, اس نے اسلامی امارت کی مخالفت کی تھی یونائٹڈ نیشن میں اس کے, لیکن طالبان نے کر دی. ان کی مجبوری بھی ہے کیونکہ وہ 20 سال تک لڑے ہیں, جہاد کے نام پہ لڑے ہیں. تو بہرحال پیچیدہ ایک معاملہ ہے طالبان کے لیے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ طالبان کس طرح اپنے آپ کو نکالتے اس بحران سے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. طاہر صاحب کو آپ نے بھی سنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ طالبان کو یہ پیغام دیا جائے کہ بہرحال یورپ اور امریکہ کو انگیج کیا جائے اور پازیٹیولی انگیج کیا جائے. اگرچہ آپ فرما رہے ہیں کہ جن کے خلاف وہ لڑتے رہے, اب ان کی طرف سے تو نہ تو ڈیمانڈ لسٹ آنی چاہیے اور نہ ان کو اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے. بٹ سر کیسے ان لوگوں کو نظر انداز کر کے طالبان آگے بڑھ سکتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میرا نظریہ اور غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ جو امریکہ اور ویسٹ کہہ رہا ہے وہ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, ان کے دوست بھی کہہ رہے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست جو بھی کہیں وہ تو سر آنکھوں پر, لیکن باقیوں کو سن لیں وہ, اور ڈپلومیسی کا یہی تقاضا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو میرے دوست کہہ رہے ہیں. لیکن دوست یہ کہیں کہ دشمن سے دوستی کریں تو کر لینی چاہیے نا سر پھر. جی نہیں, میرا نہیں خیال کہ دوست یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے فائدے میں ہے, کہ کیونکہ طالبان جب تک اندرونی طور پر بھی سپورٹ حاصل نہ کرے اپنے لوگوں کی, اس وقت تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بیرونی سپورٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ایک زمانہ تھا میں سمجھتا ہوں جس میں دنیا جو ہے وہ امریکہ ہی سمجھا جاتا تھا. ابھی بھی دنیا کا بہت بڑا حصہ امریکہ ہی ہے, کیونکہ تمام جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم دنیا کا, جو اکنامک سسٹم ہے دنیا کا, وہ ان کے کنٹرول میں. لیکن ابھی دنیا میں اور پولز بھی آ گئے ہیں, ابھی آپ جانتے ہیں روس بھی ہے, چین بھی ہے, سب کچھ ہے. تو میں تو طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ان کا معاملہ ہے, اس کے پیش نظر بات کر رہا ہوں. وہ اخلاقیات کا پورا خیال رکھیں گے, سب سے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کے آگے صرف اس لیے جھک جائیں گے یا دوسروں کی باتیں اس لیے مان جائیں گے جو کہ ان کے اپنے سوچ کے خلاف ہوں, کہ جی چونکہ ہمیں ڈالر چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے. وہ پاکستان نہیں ہے, وہ طالبان ہے. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ذرا مختلف ہے. وہ چین کی بات سنیں گے, وہ روس کی بات سنیں گے, وہ انویسٹمنٹ چاہیں گے, وہ شاید امداد سے زیادہ اپنا حق چاہیں گے. اور میں یہ میرا اپنا دوسری رائے یہ ہے کہ اگر افغانستان نے دوبارہ وہی خو اختیار کر لی کہ باہر سے پیسے آئیں گے تو افغانستان چلے گا, تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ جیسے ہم چل رہے ہیں. تو میری یہ دعا ہے کہ وہ ایسے نہ چلیں, وہ اپنے پر انحصار کریں, اپنا حق مانگیں, اپنے جو منرلز ہیں ان کو بیچیں, ان کے لیز پر دیں, لوگوں کو کہیں کہ آئیں آپ تجارت کریں, اپنے اس میں سے کٹوتی لیں, اس طریقے سے اپنی وہ معیشت کو استوار کریں. ادروائز وہ ایک ایسا ہی ملک بن جائیں گے جو کہ IMF اور ورلڈ بینک کے رحم و کرم پر ہوگا, جو میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے. یہ میری دعا ہے. مناسب, صحیح. امتیاز صاحب, انفیکٹ اب ماسکو میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین ہو, روس ہو, یا پاکستان, ترکی یا ایران کی ہم بات کرتے ہیں, یہ کوئی امریکہ سے ڈفرینٹ لائن لے کے چل رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو دوحہ کے مذاکرات ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہوگی؟ اور پھر آپ نے فرمایا
کہ شاید امریکہ سے پہلے کچھ ممالک تسلیم کر لیں طالبان کی حکومت کو، تو سر وہاں تو امریکی کانگریس میں کہیں بل پیش ہو رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر فیلئر کے شکار جو لوگ جنہوں نے حصہ ڈالا ہے فیلئر میں، ان ممالک پہ، ان گروپس کے اوپر، ان افراد پہ پابندیاں لگنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہوگا کہ امریکہ تسلیم نہ بھی کرے، دیگر ممالک کریں تو معاملات آگے چل پڑیں گے؟ میرا خیال ہے افتخار جو ٹرینڈ ہے اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ، یعنی طالبان کو بالکل کھڈے لائن لگانے والی پالیسی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. اس وقت امریکہ میں صدر ہیں، وہ بظاہر بڑے کمپیشنیٹ لگتے ہیں، ہیومینیٹیرین انداز میں سوچتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آفیشلز کو ایسا لگتا ہے کسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو وہاں پہ بہتر کیا جائے انگیجمنٹ کے ذریعے. کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہاں پہ انگیجمنٹ نہ کی تو وہاں پھر ایسی لابیز ہیں امریکہ کے اندر، خود ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ ان کو یہ خدشہ ہوگا کہ اس طرح ہم افغانستان کو اور پاکستان کو مکمل طور پہ چین اور روس کی جھولی میں ڈال دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور ایڈمنسٹریشن اس قسم کا قدم اٹھائے گی جس کی وجہ سے وہ ایک ایسے خطے میں، ایران تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے، عراق ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے، تب وہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان اور پاکستان بھی مکمل طور پہ دوسرے کیمپ میں چلے جائیں. جہاں تک قرارداد کی بات ہے، دیکھیے سینٹ میں 100 لوگ ہیں، ان کے ارکان ہیں، اس طرح ایوان نمائندگان میں 500 550 ارکان ہیں. ان کے اندر مختلف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لابیسٹ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. 5 10 15 لوگ اگر اس حوالے سے کوئی قرارداد لے آتے ہیں تو وہ ایک گروپ کی آواز تو ہو سکتی ہے، حکومت کی آواز نہیں ہوتی. قرارداد کے پاس ہونے سے لے کے اس پہ عمل درآمد ہونے تک بہت عرصہ لگ جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پاس بھی ہو. تو ہمیں اور چونکہ ایک جمہوری معاشرہ ہے، وہاں پہ لوگ لابنگ کے ذریعے اس طرح کی ایک قراردادیں لاتے ہیں، وہ اس پہ پریشانی نہیں ہونی. پریشانی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ آیا افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے خاص طور پہ ان ممالک کی بات سننے پہ آمادہ ہیں یا نہیں جو ان کے ساتھ کھڑے رہیں. اور دوسری، آیا ان حکمرانوں کو، طالبان کو، افغانستان کے عوام کے حوالے سے جو باقی دنیا کے خدشات ہیں، تحفظات ہیں، ان کی پرواہ ہے کہ نہیں. اگر پرواہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ مشکل ہوگی. لیکن اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ دوحہ میں وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کھلے رکھیں، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں، تاکہ ان کے فنڈز انفریز ہوں جو امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، فریز کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو انسانی امداد ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو سکے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو داعش کتنا بڑا چیلنج ہے طالبان حکومت کے لیے، اور اس سے کیسے نمٹیں گے، وہ چھوٹی سی بریک کے بعد یہ نقطہ رکھتے ہیں طاہر صاحب کے سامنے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب، انفیکٹ داعش کی کارروائیاں آپ نے بھی دیکھی ہیں، 2 بڑی کارروائیاں کہ ان میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. انفیکٹ ایک تو یہ بتائیے کہ داعش کا اس طرح ایکٹیو ہونا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ پھر طالبان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اس طرح کے تھریٹ کو کیٹر کر پائیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اور سپریڈ کریں گی؟ طالبان تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے افغانستان کے لیے، اور وہ کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول. لیکن جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، یہ اگر ہم کندہار پہ چلے تو ماضی میں جب سے داعش آئی ہے اس خطے میں 14-15 میں، خراسان جس کو یہ کہتے ہیں داعش والے، یہاں جنوب میں کبھی جو کندہار ہے اس میں یا ہلمند میں یا ارزگان میں ان کا وجود ہی نہیں رہا. صحیح. ایک طالبان کے ایک لیڈر تھے عبدالرؤف خادم، جب گوانٹانامو سے وہ نکلے تھے واپس آ گئے تھے تو وہ تھوڑے سے عرب سے متاثر ہوئے تھے، تو ان پہ شک تھا کیونکہ انہوں نے سے پیمفلیٹ جاری کیا تھا، اس کو ڈرون میں مارا گیا، وہ ختم ہو گیا. وہ طالبان کے لیڈر تھے. تو یہ بڑا خطرناک ہے کہ ان کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے. یہ چھوٹی سی جگہ سے کوٹ کا ایک ضلع ہے ننگرہار میں، وہاں سے شروع ہوئے اور پھیلتے پھیلتے اب یہ جو کندوز میں ہوا ہے، یہ شمال میں بھی ان کا جانا خطرناک ہے کہ کابل سے ہوتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد کے جو والدہ کی فاتح اخوانی تھی اس پہ حملہ کیا، پھر کندوز میں کیا،
پھر کندہار میں کیا، اور ابھی چند دن پہلے کنڑ میں ہوا ہے، ایک پولیس وہیکل پہ گاڑی پہ حملہ ہوا. تو داعش کا خطرہ بڑھ رہا ہے. ننگرہار کا میں نے ذکر نہیں کہ جلال آباد میں جو حملے ہوئے ہیں، کیوں طالبان بھی اب صاف ٹارگٹ ہے ان کے لیے. طالبان تو پہلے پہاڑوں میں تھے، اب تو کابل میں ہم جاتے ہیں، ننگرہار ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھرتے ہیں گاڑیوں میں. تو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور طالبان کا یہ جو خیال ہے کہ ہم اس کو کنٹرول، میرے خیال میں اب شاید طالبان کے لیے مزید سیکیورٹی ایشو بنیں گے. اور سیکیورٹی ایشو بنیں گے تو جو پہلے سے اکنامک جس کا ہم نے ذکر کیا، پھر یہ جو آئسولیشن ہے دنیا میں تسلیم نہیں ہو رہا وہ، اور پھر یہ والا، بلکہ کل حکمت یار نے کہا کہ جی ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. تو میں خیال میں طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ ہر جگہ سے اگر ان کے لیے اتنے مسائل مشکلات ہو تو پھر کیسے وہ معاملات کو کیسے آگے بڑھائیں گے. صحیح. جنرل صاحب، انفیکٹ آپ بھی فرما رہے تھے کہ شاید یہ بھارت اور یورپی ممالک، امریکہ داعش کو یہاں پہ ایک طرح سے چھوڑ کے گئے ہیں. بٹ سر اگر ایسا ہے بھی صحیح تو ہمیں طالبان قیادت کی جانب سے تو کس طرح کا نیریٹو سننے کو نہیں مل رہا. اور پھر جب تک کوئی ایک ریجنل اپروچ، کیونکہ ان کو جو لاجسٹک سپورٹس ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہیں سے تو جا رہی ہوگی، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو بھی ڈسمینٹل کرنے کے لیے جو ایک اپروچ چاہیے طالبان حکومت کی جانب سے، وہ تو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ رادر ایک بڑی خاموشی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ سے بالا تار ہے. سر جی، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے، ایک ملٹری سے ریلیٹڈ ہے. دونوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کارزئی نے کہا تھا، احمد کارزئی نے، کہ یہ جو غیر نشاندہ ہیلی کاپٹر لا کے یہاں پر لوگوں کو لا رہے ہیں، اس نے بھی شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لائے جا رہے ہیں اور کون ان کو لے کر آ رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کون سے وہ ممالک ہیں، کون سے وہ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ والی حکومت کامیاب ہو، جو نئی انٹرم حکومت ہے. ان میں سر فہرست امریکہ ہے، اس کے ساتھ بڑا قریبی حلیف بھارت ہے، اس کو بھی بڑا دکھ ہوا ہے. اور یہ لوگ جو ہٹائے گئے ہیں اقتدار سے، یہ بھی ان میں شامل ہیں. جو کچھ لوگ بھاگ کر تاجکستان وغیرہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہے. تو اٹ از ناٹ اونلی، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے، یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. تو اس میں ایک تو بہت زیادہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، جو طالبان کا کتنا ہے کتنا نہیں. وہ دیکھیں، جب طالبان گوریلا جنگ لڑ رہے تھے اگینسٹ ریگولر فورس تو وہ آسان تھا، کیونکہ ریگولر فورس نظر آتی ہے، جیسے بھی طاہر بھائی بتا رہے تھے کہ وہ نظر آتی ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کی وردیاں ہیں، ان کو نشانہ بنانا آسان ہے. اور گوریلا جو ہیں وہ ضم ہو جاتے ہیں پبلک میں، ان کا تلاش کرنا مشکل ہے. اب ان کے برابر کی چوٹ سامنے ہے، یعنی کہ جو داعش ہے اور جو ISIK ہے وہ بھی گوریلاز ہیں، وہ بھی پبلک کے ساتھ گھلے ملے ہیں. تو ان کو جیسے ایک ٹویزر سے نکالتے ہیں نا، اس طریقے سے نکالنا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ آسان جنگ نہیں ہے. تو یہ ویسے تو جنگ میں یہ کسی سے کم نہیں ہے طالبان، لیکن یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ لگانا کہ کون ایکچولی یہ کام کر رہا ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے اور اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور صاف ظاہر ہے جو لوگ ان کو چھوڑ کر گئے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اتنے ان کو کمزور نہیں چھوڑ کر گئے کہ یہ کوئی چند ایک دنوں میں یا ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کم از کم طالبان کو سال چاہیے ہوگا، سال سے 1.5 سال ان لوگوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے افیکٹولی. اس کے بعد پھر جو معاملات آگے بڑھیں گے. یہ ان کے لیے چیلنج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جو یہاں پر امن چاہتے ہیں واقعی، ان کو چاہیے کہ اور دیکھیں، یہ جو داعش ہے اس کو سبھی اپنا دشمن مانتے ہیں. امریکہ بھی کہتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، باقی ساری دنیا بھی کہتی ہے دشمن ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ملک طالبان کی حمایت میں کھڑا ہو جائے اور ساتھ ان کو کہے جی ہم داعش کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، تو دنیا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک آگے بڑھتا ہے. مناسب. تو کیا امتیاز صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس حوالے سے میں نیئر فیوچر میں ایک ریجنل اپروچ نظر آئے گی جس میں پاکستان، چین، ایران، روس مل کے اس تھریٹ کو کہیں کیٹر کریں گے؟ جی، اب تو کافی واضح آثار ہیں کہ ریجنل اپروچ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو. بہت عرصے سے امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ روس، چین اور ایران کو ہٹا کے اس تمام معاملے سے اپنے تئیں اس معاملے کو حل کرے. اب کس طریقے سے افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت کو رکھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو بری طرح ناکامی ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک فلا تھا بنیادی پالیسی کا. وہ یہ کہ آپ افغانستان کے فوری
جو ہمسائے ہیں اس میں مثلاً پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشیا ہے بشمول روس کے، ان کو آپ الگ تھلگ کر کے افغانستان میں اسٹریٹجک امن کی منزل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کسی ایک ملک کے ارد گرد موجود ممالک کی دوستی کیے بغیر اس ملک میں امن استحکام کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ فارمولا مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے، اور اسی لیے بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ زلمے خلیل زاد نے بھی، جو خصوصی نمائندے ہیں امریکہ کے افغانستان کے لیے، انہوں نے بھی پھر بارہا بڑی کوشش کی صدر ٹرمپ کے کہنے پہ کہ ان ملکوں کے ساتھ، جس کو 2+2 اور 3+1 اور اس قسم کے فارمیٹ تھے، لیکن بنیادی طور پہ ان کانفرنسوں میں اور کنسلٹیشنز میں چین، روس، ترکی، ایران، پاکستان براہ راست یا بالواسطہ طور پہ شامل تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان تمام کو کسی ایک پیج پہ لا کے اتفاق رائے ڈیولپ کر کے افغانستان میں انتقال اقتدار کی راہ ہموار کی جائے۔ ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ طاہر خان صاحب، آپ کا ٹویٹ بھی دیکھنے کو ملا کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں تو کوئی ٹیکس ریلیف بھی دیا، اگرچہ پاکستان میں ہمیں یہ لبرٹی حاصل نہیں ہے، ہم تو یہاں ٹیکس اوپر بڑھا رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت نہیں ہے طالبان کی، ان کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی کو میکسیمم جو ایک طرح سے ریلیف ہے وہ دینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ بالکل، بلکہ آج ہی طالبان کا جو ڈیلیگیشن گیا ہے ازبکستان، تو اور اس کے نائب وزیر اعظم کی سربراہی میں، شاید یہی پھر آگے روس بھی جائے گا یہی وقت جو ہے، تو اس میں جو ان کا بیان جاری ہوا ہے افغانستان کی وزارت خارجہ کا، تو زیادہ فوکس اسی پہ ہے جس کو آپ نے اشارہ کیا ہے، تجارت کو، پھر جو ایک ازبکستان سے مزار شریف اور یہ جو ریلوے لائن ہے پشاور تک، اسی کا ذکر ہے، تو کوشش تو وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن کچھ طالبان کبھی کبھی ذرا جذبات سے کام لیتے ہیں، جس طرح بھی انہوں نے بند کیا ہے اسپن بولدک چمن کا۔ پاکستان کا بھی ایک موقف ہے کہ جو بھی اب پاکستان آئے گا تو وہ ان کے جو اگر شناختی کارڈ بھی ہے، کیونکہ وہاں اسپن بولدک اور چمن میں ابھی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے، تو جو اپنے شناختی کارڈ سے آئیں گے، پاکستان چاہتا ہے کہ ان کا بھی ایک ریکارڈ تو ہو کہ یہ بندہ کون ہے، تو ہمارا سیکیورٹی کنسرن یہاں پہ ہے، لیکن انہوں نے بند کر دیا یہ والی، اور وہاں پر ابھی کندہار کا انار آیا ہے اور وہ خراب ہو گیا سارا کے سارا، تو اس کے ذمہ دار پھر طالبان ہو، کیونکہ پاکستان نے بند نہیں کیا وہ تورخم کا اس طرف سے افغانوں کو جاتے، ٹریڈ بند نہیں ہوا، پاکستان نے بالکل بند نہیں کیا، لیکن ابھی مشکلات ہے کیونکہ دنیا اس وقت طالبان کی حکومت کے ساتھ تجارت نہیں کر رہی، لیکن اور دنیا چاہے گی بھی نہیں، جس طرح کہ امتیاز صاحب نے کہا کہ یورپ نے 1 ارب یورو کا اعلان کیا، امریکہ نے قطر میں جب مذاکرات اس میں اعلان کیا، تو وہ تو ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں تجارت میں بھی زیادہ مشکلات ہوں گی جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کے منجمد ہے 6 ارب سے زیادہ، 9 ارب سے زیادہ افغانستان کے IMF آپ سے نہیں کر رہا وہ معاملہ، ورلڈ بینک نہیں کر رہا، تو مشکلات تو ان کو ہے، لیکن یہ والا جو انہوں نے آج تمام پہ ٹیکس ختم کر دیا ہے کھانے کی چیزوں پہ، اور 40% ان تاجروں سے کم کر دو، تو ان کو اطمینان ہوگا کہ وہ معاملات کو، کیونکہ عام بندے کو اگر آپ وہ نہیں دیں گے، سہولت نہیں دیں گے، تو یقینی طور پہ وہاں سے جو مشکلات تو ہوں گے ویسے بھی یقیناً۔ لیکن جنرل صاحب، ایک ایسا ملک ہے جس کی ٹریڈ اب بھی بہرحال پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن جس طرح طاہر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک بارڈر کو بند کر دیا گیا، یا وہاں سے جو ٹریڈ کے لیے کنٹینرز کی موومنٹ ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے، یا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ دفعہ جو جھنڈے پاکستان کے ایسے ٹرکوں پہ لگے ہوئے تھے ان کو اتارا گیا، تو سر یہ رویہ تو بڑا ایک عجیب سا ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے لاجک ہے؟ جی، اس کے پیچھے بڑی سمپل لاجک ہے کہ ابھی تک جو انٹرم افغان حکومت ہے وہ کوئی پورے طریقے سے گراس روٹ لیول تک آرگنائزڈ اسٹرکچر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اتنے عرصے سے لوگ لڑتے رہے ہیں، یہ بڑے فیئرسلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ جب ان کے دماغ میں کوئی چیز آ جائے تو یہ اپنے لیڈرز کی بات بھی نہیں مانتے ہیں، جو خاص کر فٹ سولجرز ہیں، ان میں مختلف سوچ کے لوگ ہیں، تو یہ تھوڑا سا رہے گا کچھ دیر کے لیے، لیکن اس کو جلد کنٹرول کر لینا چاہیے افغان حکومت کو، کیونکہ یہ بہت ان کے لیے مضر رساں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے PIA آپ کو پتہ ہے ہائی ہینڈڈنیس کی وجہ سے وہ بند ہوئی،
تو دوبارہ میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان کو اسپیشل ایفرٹس کرنے چاہیے بارٹر ٹریڈ کے لیے، زیادہ پوائنٹس آف انٹری ایگزٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل اس کی پرائرٹی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر تلاشی کے، بغیر کسی ڈاکومنٹ کے لوگ آئیں جائیں اور کوئی اعتراض نہ کرے. ابھی وہ اسی طریقے سے ان کا بھی خیر حق تھا کہ جب ہمارا طیارہ ادھر جاتا تھا تو وہ کسی کو بیٹھنے دیتے تھے، کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی امیگریشن کے رول ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ملکوں کے درمیان ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. ہمارے لیے افغانستان باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں جی جیسے ہمارے کسی اور سے تعلقات ہیں ویسے ہی افغانستان سے ہونے چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنی ہسٹری دیکھیں، آپ اپنی جیوگرافی دیکھیں، آپ اپنی سوشیولوجی دیکھیں، اپنا ایتھنیسٹی دیکھیں، بارڈر دیکھیں، تو ہمیں بہرحال تھوڑا سا رویے میں میرا خیال ہے بھی پاکستان کے رویے میں بڑی نرمی ہے. تو یہ جو انیشل ہکپس ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی وجوہات، اس کی لاجک آپ پوچھ رہے ہیں، تو لاجک یہی ہے کہ ابھی تک مکمل سٹرکچر جو ہے وہ بنا نہیں ہے. اور جیسے امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ 2 مہینے بہت کم ٹائم ہوتا ہے اس قسم کے ملک میں دوبارہ سٹرکچر قائم کرنا، جہاں پر کہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. give them time. لاسٹ کومنٹس امتیاز صاحب، انفیکٹ آپ کیونکہ چین کے پالیسی سازوں کے ساتھ بھی کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایک اچھا اکنامک ماڈل آ رہا ہے طالبان کے لیے، اور امید رکھی جائے کہ وہاں پہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں افتخار، میرا اپنا خیال ہے کہ چین بہت تیار بیٹھا ہے افغانستان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. حال ہی میں انہوں نے کوئی 4 مرحلے کا ایک اکنامک انگیجمنٹ کا پروگرام بھی پیش کیا ہے افغانستان کے لیے. لیکن اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے خود طالبان نے. طالبان اگر چاہتے ہیں کہ وہ آج بھی 19ویں 18ویں صدی میں رہنا چاہتے ہیں اور 5ویں صدی کی سزائیں وہاں پہ انفورس کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایک خود کو باکس کر کے، اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہوگا. دنیا میں بہت ہے، خاص طور پہ افغانستان جیسے ملک کے لیے جہاں پہ ابھی بہت کچھ ایکسپلور ہونا باقی ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک وہاں پہ سازگار فضا نہیں بنائیں گے خود طالبان، تو وہ یہ ملک یوں ہی خوار ہوتا رہے گا، عوام بیچارے یوں ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ اپنے اسلام کے چکر میں، اپنی شریعت کے چکر میں افغانستان کو اندھیروں میں اور غربت کے مزید گہری تہوں میں اس کو پش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین، آج کا شو یہ ختم کرتے، اجازت دیجیے. خدا.